اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4833، اردو ترجمہ۔ سورہ فتح کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا، بورا کے معنی ہلاک ہونے والوں کے ہیں۔ مجاہد نے یہ بھی کہا، سیماہم فی وجوہہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ پر سجدوں کی وجہ سے نرمی اور خوشنمائی ہوتی ہے، اور منصور نے مجاہد سے نقل کیا، سیما سے مراد تواضع اور عاجزی ہے۔ اخرج شطا، اس نے اپنا خوشہ نکالا، فاستغلظ، پس وہ موٹا ہو گیا۔ سوق، درخت کی تلی جس پر درخت کھڑا رہتا ہے، اس کی جڑ۔ دائرۃ السوء، جیسے کہتے ہیں رجل السوا، دائرۃ سوء سے مراد عذاب ہے۔ تعذروہ، اس کی مدد کریں۔ شطا سے بال کا پٹھا مراد ہے۔ ایک دانہ 10 یا 8 یا 7 بالیں اگاتا ہے اور ایک دوسرے سے سہارا ملتا ہے۔ فأزرہا سے یہی مراد ہے، یعنی اس کو زور دیا۔ اگر ایک ہی بالی ہوتی تو وہ ایک تلی پر کھڑی نہ رہ سکتی، ایک نلی پر کھڑی نہ رہ سکتی۔ یہ ایک مثال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ جب آپ کو رسالت ملی تو آپ بالکل تنہا و بے یار و مددگار تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کے اصحاب سے آپ کو طاقت دی، جیسے دانے کو بالیوں سے طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں اسے روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا کہ میری بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ حدیث نمبر 4834، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4835، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوشحانی سے پڑھی۔ معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرات کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 4836، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے
اور آپ پر احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہیں ابن عینیہ نے خبر دی، ان سے زیاد نے بیان کیا، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 4837، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ نے بیان کیا، انہیں حیوہ نے خبر دی، انہیں ابو العاء سود نے، انہوں نے عروہ سے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 4838، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی ہلال نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آنحا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا تھا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور گزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربی کو سیدھا نہ کر دیں، جب تک وہ کج قوم یعنی عربی کو سیدھا نہ کر دیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حدیث نمبر 4839، اردو ترجمہ۔ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت یعنی تحمل پیدا کیا۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بدکنے لگا تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ صحابی آنحا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بدکا تھا سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4840، اردو ترجمہ۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمرو نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر
صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے۔ حدیث نمبر 4841 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عقبہ بن صہبان سے سنا، اور انہوں نے عبداللہ بن مفغل مزنی سے انہوں نے کہا کہ میں درخت کے نیچے بیت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4842 اردو ترجمہ۔ اور عقبہ بن صہبان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے غسل خانے میں پیشاب کرنے کے متعلق سنا، یعنی یہ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4843 مجھ سے محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے، اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حدیث نمبر 4844 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن اسحاق سلمی نے بیان کیا، کہا ہم سے یعلا نے، کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے کہ میں ابو وائل کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے خوارج کے متعلق گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن خوارج نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سہل بن حنیف نے بیان فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو، ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، آپ کی مراد اس صلح سے تھی، اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لیکن صلح کی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثابت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں، یعنی دب کر صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے، ان کو غصہ آ رہا تھا، صبر نہیں آیا، اور ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر، کیا ہم حق پر اور باطل پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا کہ اے ابن خطاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4833 سے 4844 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔